بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وقال صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار جتنے اعمال ہم لوگ کرتے ہیں، جتنے اچھے کام ہم لوگ کرتے ہیں، اللہ کی توفیق سے بہت سے اچھے کام ہم لوگ کرتے ہیں، اور ان اچھے کاموں کے کرنے کے بعد اس کا ثمرہ، اس کا پھل، اس کا نتیجہ، اس کا بدلہ ہمیں مل جائے، اس کا ہمیں انتظار بھی رہتا ہے کہ میں نے یہ اچھا کام کیا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالی مجھے اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ فلاں کام میں نے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ مجھے عطا فرمائے۔ لیکن بعض مرتبہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ کام تو ہم نے کر دیا لیکن نتیجہ ظاہر نہیں ہوا۔ جس بدلے کی توقع، جس بدلے کی ہمیں امید رہتی ہے، وہ بدلہ ہمیں ملتا ہوا نظر نہیں آتا ہے، تو آدمی مایوس ہو جاتا ہے کہ میں نے تو اپنے ذمے جو کام تھا اس کو پورا کر دیا ہے، پھر نتیجہ اور رزلٹ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ زندگی میں ایسا بہت واقعات ہوتے ہیں، بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم کو اس بات کی تعلیم دی، تلقین فرمائی کہ دیکھو تم لوگ اپنی نیتوں کو درست کرو۔ جب تک آدمی اپنی نیت کو درست نہیں کرے گا، اس وقت تک صحیح نتائج اس کے سامنے نہیں آیا کرتے ہیں۔ ہماری نیتوں کو ہمیں دیکھنا ہے کہ کہیں اس میں کھوٹ
کھوٹ تو نہیں ہے، ہماری نیت خالص ہے یا اس میں کچھ ملاوٹ بھی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کا اصول اور ان کا ضابطہ یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو، خالص ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار آدمی کی نیت کے اوپر ہے۔ اگر نیت صحیح ہے تو نتیجے صحیح آئیں گے، اگر نیت میں کھوٹ ہے، نیت میں ملاوٹ ہے، نیت خالص نہیں ہے تو پھر نتائج نہیں آتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور ارشاد ہے جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، کہ اللہ تبارک و تعالی جو نتائج آدمی کو عطا فرماتے ہیں وہ صورت کی بنیاد پر نہیں ہے۔ اچھے حالات انسان کو اچھی صورت کی وجہ سے نہیں ملا کرتے، اچھے حالات انسان کو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں ملا کرتے کہ یہ بہت خوبصورت ہیں لہذا ان کے لیے سب کچھ اچھا ہوگا، ایسا اصول اللہ کا نہیں ہے۔ اچھی شکل، اچھی صورت، اچھا کلر یہ اچھے حالات کے ضامن نہیں ہے، یہ ضمانت نہیں ہے کہ صورت اچھی ہوگی حالات بھی اچھے ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے شکلوں کی بنیاد پر نہیں ہوا کرتے ہیں، نہ کلر کی بنیاد پر ہوں گے، نہ قابلیت کی بنیاد پر ہوں گے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہاری صورتیں نہیں دیکھا کرتے ہیں۔ صورت تو انہی کی بنائی ہوئی ہے، شکلیں انہی کی بنائی ہوئی ہیں، اس شکلوں پر رنگ انہوں نے ہی چلایا ہے، صورتوں کو جاذب نظر انہوں نے ہی بنایا ہے۔ کسی کو گورا اور کسی کو کالا انہوں نے ہی بنایا ہے، کسی نے ماں کے پیٹ میں دعا نہیں کی تھی، یہ انہی کی عطا ہے۔ کسی کو گورا بنایا، کسی کو کالا بنایا، کسی کو انتہائی حسین اور خوبصورت بنایا اور کسی کو نارمل چہرہ عطا فرمایا، یہ سب انہی کی عطا ہے۔ حالات کے جو فیصلے ہوں گے وہ شکلوں کی بنیاد پر یا صورتوں کی بنیاد پر نہیں ہوں گے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری صورتوں کو دیکھ کے فیصلے نہیں فرماتے۔ آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَمْوَالِكُمْ، اور نہ ہی پروردگار عالم کا یہ اصول ہے کہ وہ مالی حیثیتوں کی وجہ سے
کسی کو اہمیت دے اور کسی کو غیر اہم قرار دے، یہ بھی اصول اللہ کا نہیں ہے۔ جیسے دنیا میں ہم نے یہ اصول بنا لیا، غیر ہے مالدار ہے تو ہم اس کی عزت کرتے ہیں، اپنا اور قریبی ہے غریب ہے تو ہم اسے نظر انداز کرتے ہیں، لیکن یہ اصول اللہ کے پاس نہیں ہے۔ فیصلے نہ شکلوں کی بنیاد پر ہوں گے نہ ہی مالی حالات کے اوپر ہوں گے۔ پھر اللہ کیا دیکھتے ہیں؟ شکل بھی نہیں دیکھتے، حیثیت بھی نہیں دیکھتے، یہ دونوں چیزیں بھی اللہ کے پاس غیر اہم ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَٰكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، آپ کے اور میرے دل کو دیکھتے ہیں، اس میں کیسی نیتیں پل رہی ہیں، کیسے جذبے پل رہے ہیں، کیسی خواہشات پل رہی ہیں، کیسے ارمانوں کو اس میں پال رکھا جا رہا ہے۔ اللہ کے فیصلے سامنے آتے ہیں دلوں کو دیکھنے کے بعد، شکلوں کو دیکھنے کے بعد نہیں۔ نتائج سامنے آتے ہیں دلوں کو دیکھنے کے بعد، نہ کہ مالی حالات کو دیکھنے کے بعد۔ وَلَٰكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ۔ اللہ کا اصول یہ ہے کہ وہ دلوں کو دیکھتے ہیں، وَأَعْمَالِكُمْ، اور انسان کے عمل کو دیکھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس بات کی تلقین فرمائی کہ تم اپنی نیتوں کو درست کرو، تمہاری نیت خالص ہو۔ عمل انسان چاہے کتنا اچھا کرے، اگر نیت صحیح نہیں ہے تو اس عمل سے کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے۔ لیکن عمل اگر چھوٹا ہے لیکن نیت بڑی صحیح ہے، نیت بڑی خالص ہے، تو اس کے نتیجے آ سکتے ہیں۔ عمل بہت بڑا کیا، نیت اچھی نہیں رہی تو کوئی نتیجہ آنے والا نہیں ہے، کوئی نتیجہ نہیں آئے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں فرمایا کہ میرے صحابہ ایک مد کھجور خیرات کریں یا نصف مد کھجور خیرات کریں۔ یوں سمجھ لیجئے مثال کے لیے کہ ایک سیر کھجور خیرات کریں، 1 کلو کھجور خیرات کریں، اور بعد میں آنے والے لوگ یعنی ہم احد کے پہاڑ کے برابر سونا خیرات کریں۔ صحابہ نے خیرات کیا 1 سیر کھجور، 1 کلو کھجور، اور بعد میں آنے والوں نے اللہ کے راستے میں 1 احد کے پہاڑ کے برابر سونا خیرات کیا۔ کہاں کھجور، کہاں سونا، کہاں 1 سیر کھجور اور کہاں ایک پہاڑ۔ جنہوں نے احد کا پہاڑ دیکھا ہے انہیں اندازہ ہوگا، بعضوں نے لکھا ہے کہ 12 کلومیٹر کا پہاڑ ہے، اتنا بڑا پہاڑ ہے۔ تو ایک طرف 1 سیر کھجور راہ خدا میں خرچ ہو رہے ہیں، اور دوسری جانب احد کے پہاڑ کے برابر سونا خیرات ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ کو
ایک مد کھجور خیرات کرنے پر جو اجر اللہ عطا فرمائیں گے، جو ثواب انہیں ملے گا، بعد میں آنے والے لوگ احد کے پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر کے بھی صحابہ کو جو ایک مد کھجور پر ثواب ملا تھا اتنا بھی نہیں پائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ صحابہ کی نیتیں بڑی خالص تھی، اس میں صرف اللہ بستا تھا دل میں، اللہ کے غیر کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ اللہ بستا تھا، اللہ کے غیر کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ اور وہ جو کام کرتے تھے وہ صرف اللہ کے لیے ہوتا تھا، صرف اللہ کو دکھانے کے لیے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوتا تھا۔ غیر کا کوئی شائبہ وہاں پر نہیں پایا جاتا تھا، نہ لوگوں سے واہ واہ کی تمنا تھی، نہ لوگوں سے تعریف کے خواہش مند تھے، نہ لوگوں میں تذکرے اور چرچوں کی ان کے دل میں آرزو تھی، کچھ نہیں تھا۔ وہاں صرف یہ تھا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا یہ عمل میرے اللہ کو پسند آ جائے، میرے اس کام سے میرا رب خوش ہو جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو ایک مٹھ کھجور خیرات کرنے پر جو ملے گا، بعد میں آنے والوں کو احد کے پہاڑ خیرات کر کے بھی نہیں ملے گا۔ اور اگر ہم اپنی نیتوں پر نظر ڈالیں تو ہماری اپنی نیتیں عجیب و غریب ہیں، گنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری نیتوں کا کیا حال ہے۔ ہر آدمی اپنی نیت پر غور کرے کہ جب بھی کوئی کام کر رہا ہے تو نیت کیا ہے، کہ اللہ بھی خوش رہے، بندے بھی خوش رہیں۔ کیا یہ نیت ہے ہماری؟ اللہ بھی خوش ہو، بندے بھی تعریف کریں، یہ نیت ہے ہماری؟ اللہ بھی راضی ہو، بندے بھی راضی ہوں، کیا یہ نیت ہے ہماری؟ اللہ بھی راضی ہو اور لوگوں میں چرچے بھی ہو میری سخاوت کے، کیا یہ نیت ہے ہماری؟ اگر ایسی نیت پائی جا رہی ہے تو کوئی نتیجہ کبھی آنے والا نہیں ہے، نہ اللہ کو ایسی خیرات کی، نہ ایسے نیک کاموں کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ چاہے کتنا اچھا کام کرے ہم لوگ، اور اس اچھے کام کے اوپر چاہے کتنا پیسہ خرچ ہو، اگر نیت میں کھوٹ آ گئی تو نہ اس اچھے کام کی کوئی حیثیت ہوگی، نہ اس مال کی کوئی اہمیت ہوگی۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حالات لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جب انہیں پتہ چلتا کہ فلاں گھر میں فاقہ ہے، فلاں گھر میں پریشانی ہے، فلاں گھر میں کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، فلاں صاحب ضرورت مند ہے، تو حضرات صحابہ اکرام میں سے بعض صحابہ کا یہ معمول تھا کہ وہ سامان لے کر رات کے اندھیرے میں ان کے گھروں کے دروازوں پر رکھ کر واپس ہو جاتے تھے۔ ان کے گھروں کے دروازے پر رکھ کر واپس آ جاتے تھے۔ ان صحابہ کرام کی خواہش یہ تھی کہ لینے والے کو بھی پتہ نہ چلے کہ دینے والا کون ہے، لینے والے کو بھی نہ پتہ چلے کہ کون یہ مدد کیا۔
لینے والا بھی بے خبر رہے کہ کس نے یہ ہماری مدد کی ہے. کیوں؟ جس کو دکھانے کے لیے، جس کو راضی کرنے کے لیے ہم نے کیا ہے وہ تو دیکھ لیا ہے. یہ جذبہ تھا حضرات صحابہ میں. ایک جنگ میں مال غنیمت کا بہت قیمتی مال ایک صاحب لے کر آئے. ان کے منہ پہ کپڑا بندھا ہوا ہے. لا کر انہوں نے امیر لشکر کے وہ سامان حوالے کیا اور بہت قیمتی سامان تھا اور جانے لگے. تو لشکر کے امیر نے ان سے کہا کہ اللہ کے بندے، اتنی دیانتداری، اتنی امانتداری کے ساتھ تم نے اس چیز کو مجھ تک پہنچایا ہے، اپنی پہچان تو کرا دو کہ کون ہو تم جو اتنی ایمانداری کے ساتھ تم نے یہ سامان مجھ تک پہنچایا ہے. یہ تو بتاؤ، ذرا چہرے سے کپڑا ہٹاؤ، شکل تو دکھاؤ. تو انہوں نے کہا کہ کیا کرو گے میری شکل دیکھ کر؟ کیا کرو گے میری شکل دیکھ کر؟ آج ہم ہر جگہ اپنی شکل دکھانا چاہتے ہیں. ہر جگہ اپنی صورت کو شو کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ کس نے کیا ہے یہ کام. ناراض ہو جاتے ہیں اگر کسی بینر پر ہمارا نام نہ آئے. ناراض ہو جاتے ہیں اگر کسی اسٹیج سے ہمارا نام نہ لیا جائے. ناراض ہو جاتے ہیں اگر ہمارا شکریہ نہ ادا کیا جائے. ہم جلسوں میں جاتے ہیں، لوگ آ کے بولتے ہیں مولانا ذرا وہ فلاں صاحب کا نام لے کے شکریہ ادا کر دیجئے. کیوں؟ بولے انہوں نے جلسے میں بہت مدد کی ہے. وہ فلاں صاحب کا نام لے کے ذرا دعا کر دیجئے. یہ مزاج جو ہے ہماری بربادی کا سبب ہے. تو انہوں نے کہا کہ ذرا شکل تو بتا دو. انہوں نے کہا کہ میری شکل دیکھ کر کیا کرو گے؟ واپس جانے لگے. تو امیر لشکر نے ان سے کہا کہ اگر شکل نہیں بتاتے تو کم سے کم نام تو بتاتے جاؤ. نام تو بتاؤ، تمہارا نام کیا ہے؟ تم ہمارے لشکر کے سپاہی ہو اور امیر تم سے نام پوچھ رہا ہے، تم اپنا نام بتاؤ. تو انہوں نے کہا کہ جس کو راضی کرنے کے لیے پوری دیانت اور امانت کے ساتھ میں نے یہ مال غنیمت کا حصہ لا کر تمہیں دیا ہے، وہ میرا نام جانتا ہے. تم کیا کرو گے میرا نام جان کر؟ تم کیا کرو گے میرا نام جان کر؟ جس کی رضا کے لیے، جس کی خوشنودی کے لیے، جس کے خوف سے میں نے پوری دیانتداری سے یہ تمہارے پاس پہنچایا ہے، وہ میرا نام جانتا ہے. تم میرا نام جان کر کیا کرو گے؟ یہ تھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی نیتوں کا حال. اور ہماری نیتوں کا کیا حال ہے؟ مسجد میں 50,000 لاکھ روپے دے دیے تو اب صدر صاحب ان کو بار بار سلام کریں. کیوں صاحب؟ 1 لاکھ روپے مسجد میں دیا، میں فلاں چیز مسجد میں لگایا، میں فلاں کام مسجد کا کرایا، میں فلاں چیز مسجد کے لیے لایا، لہذا میرا شکریہ ادا کرتے رہو. ارے کرنے سے اچھا تھا نہ کرتا. بجائے یہ پیسہ مسجد میں لگانے کے اپنی ذات پر خرچ کرتا، کام آ جاتا. اپنے بچوں کے لیے کچھ سامان لا لیتے، کام آ جاتا. اس کام سے تو نہ خدا ہی ملا، نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا نیتیں درست کرو.
نیتوں کی درستگی کے بغیر نتائج کا سوال ہی نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں پہلی حدیث یہی لائی ہے، پہلی حدیث انہوں نے یہی لکھی ہے۔ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے، اسی لیے نیت خالص ہو، اس نیت میں غیر جمع نہ ہو۔ ہمارے حضرت شاہ جمال الرحمان صاحب دامت برکاتہم نے کسی بیان میں فرمایا کہ 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک آدمی وہ ہے جس کی نیت بھی اچھی ہے، عمل بھی اچھا ہے، دونوں چیزیں اچھی ہیں، یہ کامیاب آدمی ہے۔ نیت بھی درست ہے اور جو کام وہ کیا ہے اچھا کام کیا ہے، بولے اس کے تو نتائج نکلیں گے۔ لیکن دوسرا ایک آدمی وہ ہے نیت اچھی ہے، عمل اچھا نہیں ہے، نیت تو بڑی اچھی ہے، عمل اچھا نہیں ہے، عمل غلط کر رہا ہے، نیت درست کر رہا ہے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ نیت تو اچھی ہے لیکن عمل اچھا نہیں ہے۔ تیسرا آدمی وہ ہے عمل اچھا ہے، نیت خراب ہے، عمل تو اچھا کر رہا ہے، نیت خراب ہے۔ جیسے لوگ ولیمہ کرتے ہیں، کیا بول کے کرتے ہیں؟ سنت ہے صاحب ولیمہ کرنا، نیت بڑی اچھی ہے، عمل کیا ہے صاحب؟ واقعی اس جذبے سے ہو رہا ہے کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے، یا اس جذبے سے ہو رہا ہے کہ پورے محلے میں چرچا ہو میرا کہ کتنا شاندار شادی خانہ میں نے لیا، کتنے شاندار پکوان میں نے پکوائے، کتنی بڑی میں نے دعوت کی۔ نیت کیا ہے؟ سنت کی ہے، عمل کیا ہو رہا؟ ریاکاری اور دکھلاوے کا، واہ کی طلب، تعریف کی بھوک، شہرت کی تمنا، واہ کی آرزو، اپنے مال سے خاندان والوں پر دھوس جمانے کی کوشش اور اپنے مال سے لوگوں کو امپریس کرنے کی آرزو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ صاحب پورے محلے میں چرچا ہو کہ میں نے اپنے بیٹے کا ولیمہ کیسے کیا۔ شروع کیا تھا سنت کے نام سے، ختم کیا ریاکاری پر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کام میں بھی اگر کوئی غیر کو شریک کر دیتا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ کے نبی نے بہت سخت وعید سنائی، فرمایا کہ ریاکاری جو ہوتی ہے، دکھاوا، یہ شرک اصغر ہے، یہ شرک اصغر ہے، اس سے آدمی کو بچنا ہے۔ تو تیسرا کون ہے؟ نیت اچھی ہے، عمل خراب ہے۔ چوتھا آدمی وہ ہے جس کا عمل بھی خراب ہے، نیت بھی خراب ہے، نہ نیت درست ہے نہ عمل درست ہے۔ اب نتیجے کہاں سے آئیں گے؟ اسی لیے ہمارے نبی نے ہم کو اس بات کی تعلیم دی، ترغیب دی، حکم فرمایا کہ تم اپنی نیتوں کو خالص کرو۔ کیوں؟ تمہارا رب تمہاری شکلوں کو، تمہارے مالوں کو دیکھ کر فیصلہ نہیں فرماتا، بلکہ تمہارا رب تمہارے عمل کو دیکھتا ہے اور تمہارے دلوں میں بسنے والے جذبوں کو دیکھتا ہے۔ اسی لیے آدمی کو اپنی نیتوں کو صحیح کرنا ہے۔ اگر نیت درست نہ ہو تو کام بیکار ہو جاتا ہے، مال بھی ضائع ہوتا ہے، حاصل بھی کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ ہم اپنے اہل خاندان کو مال دے کر مدد کرتے ہیں، کام بڑا اچھا ہے،
بیوہ کی مدد کر دی، یتیم کی مدد کر دی، غریب کی مدد کر دی، اچھا کام ہے، لیکن تھوڑے دن کے بعد احسان بھی جتاتے ہیں، احسان بھی جتاتے ہیں، اور دیتے وقت نیت بھی دل میں ہے، بولے جب ضرورت پڑے بلا لیں گے کام کے لیے گھر۔ اب ہمارے گھر میں شادی ہے، ہمارے گھر میں دعوت ہے، تو اب وہ غریبوں کو بلا رہے ہیں جن کو رمضان میں ہم نے زکوٰۃ دی تھی یا بچی کی شادی میں مدد کیا تھا، اب ان کو بلا رہے ہیں، کاہے کے لیے بلا رہے ہیں صاحب؟ سامان جمانے کے لیے، مرچی کے ڈیٹا توڑنے کے لیے، لہسن چھلنے کے لیے، ادرک صاف کرنے کے لیے۔ کس کو بلا رہے ہیں؟ خاندان کے ان غریبوں کو جن کو زکوٰۃ دیا تھا۔ ارے صاحب کوئی احسان آپ نے نہیں کیا، اگر ان کو نہ دیتے تو کسی فقیر کو دینا ہی پڑتا تھا، کیونکہ لینے والے کی پکڑ نہیں ہے، پکڑ تو نہ دینے والے کی ہے۔ اعمال ہمارے ایسے ضائع، ایسے برباد ہوتے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، کام چھوٹا کرو یا بڑا کرو، خیرات تھوڑی کرو یا بہت کرو، خدمت دین کی تھوڑی کرو یا بہت زیادہ کرو، نیتوں کو خالص رکھو۔ اگر نیتوں میں بگاڑ آ گیا، نیتوں میں غیر کو شریک کر لیا، نیتوں میں غیر کو جگہ دے دی کہ خدا بھی خوش رہے بندے بھی خوش رہے، یہ ہونے والا نہیں ہے، یہ ہونے والا نہیں ہے۔ نیت جب تک خالص نہیں ہوگی، کوئی عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو اللہ کو ناقابل برداشت ہے۔ اللہ اپنے ساتھ شریک کو نہیں پسند کرتا، شریک نہیں پسند ہے اللہ کو، کسی بھی چیز میں شریک نہیں پسند ہے۔ کوئی بھی کام ہو اس میں جہاں غیر کی شرکت آ گئی بس وہ عمل بیکار ہو گیا، وہ ضائع ہو گیا۔ اسی لیے بندوں کو دکھا کر کچھ ملنے والا تو ہے نہیں۔ کیا کرنے والے ہیں بندے؟ اگر آپ 100 رکعت نماز پڑھیں تو بندے کیا کرنے والے ہیں؟ یا آپ 2 رکعت نماز پڑھیں تب بھی بندے کیا کرنے والے ہیں؟ کچھ کرنے والے نہیں ہیں۔ اگر آپ نے 10,000 خیرات کیا تو بندے کیا کرنے والے ہیں؟ بعض لوگ تو یہ بولیں گے 10 ہی دیے، کیا مارے گیا دھاڑ، ان کو کیا کم تھا، اور دے سکتے تھے نا۔ بولے دل ہی نہیں ہے دینے کا۔ اب 10,000 دیکھ کے آپ سمجھ رہے ہیں میں بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، اور سننے والا بول رہا کہ کون سا بڑا کارنامہ انجام دیا۔ میرے بھائیوں، ہم بندوں کو نہیں خوش کر سکتے، اللہ کو خوش کر سکتے ہیں، اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اپنی نیتیں درست کرو اور اپنے عملوں کو ریاکاری اور دکھاوے سے بچانے کی کوشش کرو۔ دکھاوے سے بچاؤ، ریاکاری سے بچاؤ۔ خیرات علانیہ بھی دی جا سکتی ہے، مگر کیا کرے ہمارا دل اچھا نہیں ہے، لہذا خیرات چھپ چھپ کے دیا کرو، مدد چھپ چھپ کے کیا کرو۔ اسی لیے تو ہمارے نبی نے ہم کو ترغیب دی، سیدھے ہاتھ سے دو، بایاں ہاتھ کو کوئی خبر نہ ہو۔ کیوں؟ جس کی رضا کے لیے، جس کی خوشنودی کے لیے، جس سے بدلہ پانے کے لیے ہم دے رہے ہیں، وہ تو دیکھ رہا ہے، چاہے رات اندھیری ہو یا روشنی والی ہو، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ لہذا ہم بندوں کو دے کر کیا کریں گے؟ اسی لیے اپنی نیتوں کو درست کرو۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔